جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 10 سال قید کی سزا دے دی گئی ہے اور ان کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ جرمانہ بھی دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ کن گراؤنڈز پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بہت کلیئرٹی ہے کہ جب کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اس کو کوئی تحفہ اس کی سرکاری کیپیسٹی میں دیا جاتا ہے تو وہ اس کے عہدے کے حوالے سے ہے، یہ اس کی ذات کے حوالے سے نہیں ہوتا. تو یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے. ایک تو پبلک ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تحائف کی انڈر ویلیویشن کروائی گئی ہے. دیکھیے، یہ پورا ایک ٹرائل کا پروسیس ہے. اس ٹرائل کے پروسیس کے تحت ان گفٹس کی جب اصل ویلیو لگائی گئی، فار ایگزامپل ایک بلگاری کا سیٹ ہے، اس کی جب ویلیو لگائی گئی اور جو اوریجنل کمپنی تھی اس سے بھی رابطہ کیا گیا اس ٹرائل کے دوران آن دا فیس آف اٹ جو پروسیکیوشن نے کیا، تو دیکھیے ان کی قیمت بہت زیادہ تھی اور انہوں نے نہ صرف یہ گفٹس انلیگلی ریٹین کیے بلکہ ایک فراڈ کیا اور اس فراڈ کے تحت ان کی ویلیو کم لگوائی اور اسٹیٹ ایکسچیکر کو اس کا نقصان کیا. یعنی ایک جو سیٹ ہے وہ 3 لاکھ یورو کا ہے، دوسرا جو ہے وہ 80,000 یورو کا ہے. اس کی لوکل قیمت اونے پونے لگوا کے، یعنی ایک کی 3 کروڑ ہے تو اس کی انہوں نے تقریباً وہ کوئی 2,75,000 لگوائی. ایک کا 7 کروڑ ہے، اس کی بھی قیمت جو ہے وہ ایکچوئل ویلیو سے بہت کم لگوائی گئی. دیکھیے، یہ سارا نقصان جو ہے یہ اسٹیٹ ایکسچیکر کو ہوا. یعنی اس میں 2-3 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تحائف کو ریٹین کرنے کے جو پیسے سرکار کو دینے تھے وہ انڈر ویلیو کروا کے وہ پیسے جو ہیں وہ کم دیے گئے. تو انڈر ویلیویشن کا بھی فراڈ کیا گیا اور ریٹینشن کا بھی فراڈ کیا گیا. اور یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ اسٹیٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان کر کے تو یہ تحائف اپنی ذات کے لیے رکھ لیں. اور دیکھیے، بات کرتے ہیں بڑی بڑی ہائی مورل گراؤنڈ کی، انقلابوں کی، اور کرتوت یہ ہیں کہ ایک سرکاری کیپیسٹی میں دیے گئے دوست ممالک کی طرف سے تحائف کو انڈر ویلیو کروا کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا. تو دیکھیے، یہ پیسے اسٹیٹ کو آنے تھے، اسٹیٹ ایکسچیکر کو آنے تھے. تو یہ بڑی زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے. اور یہ پبلک ٹرسٹ کا بریچ، فراڈ، تو ان کاؤنٹس کے اوپر بالکل ایک فیئر فیصلہ ہے. اور ایک پبلک آفس ہولڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا کرمنل بریچ کرے. تو یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے، ایک 10 سال کی، ایک اور ایک 7 سال کی، ٹوٹل جو 17 ایئرز ہیں، یہ کنزیکٹیو سینٹنس ہے. اس کی مدت شروع ہوگی جب موجودہ 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن کیس کی سزا کی مدت ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح سے تو عطا اللہ طاہر صاحب، یہ جو سزائیں ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی 14 سال کی سزا ہے، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی 10 سال اور ناجائز مالی فوائد کے جرم میں اختیارات کے ناجائز استعمال میں 7 سال کی سزا. تو پھر یہ کل کتنی سال کی سزا ہوئی؟ دیکھیے، ابھی وہ سینٹنس سرو کر رہے ہیں جو 14 سال کا ہے. وہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ 17 ایئرز کی سزا جو ہے وہ شروع ہوگی. کیونکہ یہ جو سزا توشہ خانہ 2 کی ہے، اس میں پی پی سی کے سیکشن 409 کے تحت ان کو الگ الگ 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور دوسرے سیکشن میں جو پی سی اے کا سیکشن 5.2 ہے، اس کے تحت 7 سال کی جو ہے وہ قید سنائی گئی ہے. تو دیکھیے، یہ مکمل طور پہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا اور سرکاری امانت میں خیانت کرنا، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کرنا، یہ بالکل ثابت ہو چکا. اور یہ جس طرح سے یہ توشہ خانہ کے تحائف کا یہ ایک باقاعدہ کاروبار تھا. یعنی آپ نے توشہ خانہ 1 میں دیکھا کہ بشرا بی بی نے باقاعدہ طور پہ ان تحائف کو فروخت کیا، اس سے مالی فائدہ لیا، اور توشہ خانہ 2 میں انڈر ویلیو کر کے کروڑوں کے تحائف اپنے پاس رکھے. یعنی آپ نے 3 کروڑ کا ایک، 7 کروڑ کا ایک آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا ہے. یہ ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ یہ سرکاری تحائف کو اس طریقے سے انڈر ویلیو کر کے اسٹیٹ کے ایکسچیکر کو نقصان پہنچا کے اپنی ذاتی استعمال کے لیے یہ تحائف رکھتے. ٹھیک ہے. عطا اللہ طاہر صاحب اپنا اس میں تجزیہ دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ اللیگلی جو ہے ریٹین کیے گئے، پیمنٹس کم لگوائی گئی. 2 جو توشہ خانہ 1 اور 2 کیس